ان کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے. کراچی کا مینڈیٹ اس لیے ہوتا ہے, اور اسی طرح سے گورنرشپ مل جائے, اور اسی کی دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں. کسی کو کوئی غرض نہیں ہے کہ کراچی کی سچویشن کیسے بہتر کی جا سکتی ہے. سڑکوں کا حال آپ دیکھ لیں, جن سڑکوں کو کھرچ دیا گیا ان کا حال یہ ہے کہ 2 مہینے ہو گئے ہیں اور اس کے اوپر کارپیٹنگ نہیں ہو رہی. جو کارپیٹنگ کر رہے ہیں وہ چند دنوں کے اندر خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تو ایک معمولی سا کام ہے. جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں وہ پروجیکٹ خود ایک عذاب بن رہے ہیں لوگوں کے اوپر. یہ ڈیڈ لائنز جو ٹیکنیکلی جو ہے وہ یہ پروجیکٹ کراچی کے اور اس پورے روٹ کے 99% لوگوں کو ایڈریس ہی نہیں کرے گا. وہ پروجیکٹ جو ہے وہ اور مزید بوٹل نیکس بنائے گا. اس پروجیکٹ کی وجہ سے کئی برس تک لوگ ایسما کا شکار ہوں گے, کیونکہ جس طرح سے یہ لوگ پروجیکٹ بناتے ہیں برباد کریں گے پورا انفراسٹرکچر. اس وقت بھی بدترین صورتحال ٹریفک کی ہوتی ہے یونیورسٹی روڈ پر. لاکھوں ملینز کی تعداد میں لوگ پھنسے ہوئے رہتے ہیں, صبح شام تنگ رہتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں جب نکل کر آئیں گے 100-150 ارب روپے سے, تو وہ ایک 20-22 ہزار لوگوں کی ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہوگا. جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لائن کو ایلیویٹڈ اور انڈر گراؤنڈ لائٹ ریل سسٹم ہونا چاہیے. یہ بس ریپڈ ٹرانسپورٹ سے کام نہیں چلے گا. کراچی شہر کے مسئلے کا یہ حل نہیں ہے کہ یہاں پر آپ BRTs بنائیں. یہاں پر آپ کو لائٹ ریل سسٹم لانا پڑے گا اگر ماس ٹرانزٹ پروگرام کی پوری اسپرٹ جو ہے دیکھنی ہو. لیکن اورنج لائن جو بنائی گئی وہ تو شاہکار ہے نااہلی کا. 6 سال میں 3.5 کلومیٹر, جس میں سے 1.5-2 کلومیٹر بنارس کا پل ہے, اس کو مائنس کریں تو 2 کلومیٹر کے لیے 6 سال لگائیں. اور ان 6 سال میں جو شاہکار بنایا ہے, آپ جا کر ابھی اورنج لائن دیکھ لیجئے, 10, 12, 2, 3, 4 پیسنجر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ وہ کیوں بیٹھے ہیں اس بس میں, جبکہ اس کو آگے 5 نمبر اورنگی سے چکر کاٹ کے واپس آ جانا ہے, اور 3 مرتبہ اس کو بیچ والی لائن سے نکلنا ہے, اور 3 مرتبہ دوبارہ اندر جانا ہے. تو اس سے تو بہتر ہے کوئی چنگچی پہ بیٹھ جاتا ہے. اور ان لوگوں نے واقعتاً پوری قوم کو چنگچیوں پہ ہی بٹھا دیا ہے. دھکے کھانے کے لیے ہماری ماؤں بہنوں کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اس لیے ٹرانسپورٹ کو دیکھ لیجئے, پانی کو دیکھ لیجئے, بجلی کو دیکھ لیجئے, گیس کو دیکھ لیجئے, ایجوکیشن کے حالات دیکھیں, ہیلتھ کے حالات دیکھیں. KMDC کو یونیورسٹی بنانے کی یہ بات کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ اس وقت KMDC پہ جو 44 کروڑ روپے کی لائبلٹیز ہیں, پنشنرز کو پنشن نہیں مل رہی ہے, وقت پر سیلریز نہیں مل رہی ہیں, دعوے بڑے بڑے ہیں کہ ہم یونیورسٹی بنائیں گے, اور عام معاملہ یہ ہے کہ فیکلٹی پوری نہیں ہے. یونیورسٹی بنانے کے لیے جو آپ کو ٹریننگ چاہیے, ڈاکٹرز کے لیے ٹریننگ چاہیے, نرسز کے لیے چاہیے, وہ عباسی شہید ہسپتال ہے, اس کا حال تو جا کر دیکھیں. کچرا کنڈی بنا ہوا ہے, سیوریج کا پانی پڑا ہوا ہے, اس کا جو ICU ہے اس کے حالات دیکھیں, AC نہیں چل رہا ہوتا. اس کا جو جہاں پر موچری ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ بعض اوقات وہاں کا ایسی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. بدترین صورتحال سے ان ظالموں نے اس شہر کو دوچار کیا ہے. اور جھگڑا کیا ہے کہ وزارتیں دے دو, کمیٹیاں دے دو, کمیٹیوں کا فیول مل جائے گا, گاڑیاں مل جائیں گی. ابھی ایڈمنسٹریٹر کی تقرری کو 2 دن ہوئے نہیں ہیں کہ پتہ چلا کہ MQM کے لوگوں نے رپورٹیں چھپی ہوئی ہیں. 24 کمرشل پلاٹ تو صرف اورنگی ٹاؤن میں اپنے لوگوں کو دینے کی بات چل رہی ہے, صرف ایک علاقے کے اندر. تو آپ بتائیے کہ پورے شہر میں یہ لوٹ مار کا نظام شروع ہوگا. اس لیے چاہتے تھے یہ اپنا ایڈمنسٹریٹر, اور اس طرح سے لوٹ مار کا نظام ہوگا. جیسے ہی ایڈمنسٹریٹر کا تقرر ہوا ہے, انہوں نے جلسوں کا خواتین کے مردوں کے شیڈول بھی اناؤنس ہو جائے گا. پرانا طریقہ کار ہے کہ آپ اپنا جو ہے اسکول جو ہے KMC کے, ان اسکولوں کے اسٹاف کو کہیں گے کہ ہمارے جلسوں میں آؤ, ان کی ٹیچرز کو مجبور کیا جائے گا ہمارے جلسوں میں آؤ. اس طرح تو آپ کے جلسے بھریں گے, اس طرح آپ کی مہم چلے گی. اب یہ دور ختم ہو گیا ہے. یہ سن لے پیپلز پارٹی کہ جس طرح وہ MQM کے ساتھ مل کر اس شہر میں بدترین صورتحال اس نے پیدا کی ہوئی تھی, اور لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر اور سرکار کے عملے کو یرغمال بنا کر اپنے جلسے پورے کرتے ہیں یہ دونوں پارٹیاں, اور اپنا نظام اس کے اوپر گرفت حاصل کرتے ہیں. یہ دور ختم ہو گیا ہے. اب اگر یہ سمجھ لیں اس بات کو کہ چاہے KMC کے لوگ ہوں یا سندھ گورنمنٹ کے لوگ ہیں, تنگ ہیں وہ خود ان پارٹیوں کے کنڈکٹ سے اور ان کی نااہلی سے اور ان کی لوٹ مار سے. اور انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ بلدیاتی الیکشن میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ شہر ان دونوں پارٹیوں کے چنگل سے نکلے گا انشاءاللہ تعالی. اور سب اس وقت چاہتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہو, آخر وقت تک سازشیں کرتے رہتے ہیں. اس مرتبہ ان کی تمام سازشیں ناکام ہوں گی انشاءاللہ.
لیکن میں الیکشن کمیشن سے ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کے بھی کوئی رولز ہیں جس کی پابندی کروانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. الیکشن کمیشن نے تو نہیں کہا, یہ تو اپنی پارٹی کی جو بندرباٹ تھی اس کی وجہ سے ایڈمنسٹریٹر برطرف ہوا, اور وہ بھی اس لیے کہ جماعت اسلامی مستقل پیچھے لگی ہوئی ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ناجائز ایڈمنسٹریٹر کی جگہ دوسرا ناجائز لگا دیں. تو وہ تو دوسرا ناجائز تو نہیں لگا سیاسی ایڈمنسٹریٹر, لیکن بہرحال وہ اپنے یہ ان ایڈمنسٹریٹرز کے ذریعے سے بھی اپنی خواہشات پوری کرنے کی کوشش کریں گے. میں سیف الرحمان صاحب جو ایڈمنسٹریٹر کراچی ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قانون کے مطابق جو چلتے ہوئے پہلے کے پروجیکٹ ہیں اس پر ایمانداری کے ساتھ کام کریں, وہ پارٹی ورکر نہ بنے. وہ اگر اس طرح سے ان کے ماتحت لوگ ان پارٹیوں کے باجگزار بنیں گے اور ان کے جلسوں کی زینت بنیں گے اور ان کے دفتروں میں جا کر کام کریں گے, تو اب وہ وقت گزر چکا ہے. جماعت اسلامی ایک ایک چیز کی نگرانی کرے گی اور ایکسپوز کرے گی. یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے. جو کام آپ کے ذمے ہیں آپ کریں, اور الیکشن کے بعد پھر جو میئر ہوگا وہ ان ذمہ داریوں کو سنبھالے گا. اسی طرح ابھی بھی اس چکر میں ہے کہ اپنی جو رابطہ کمیٹی کے کچھ لوگ ہیں جو کے ایم سی میں بھی جاب کرتے ہیں ان کو 2-3 ڈی ایم سی کا ایڈمنسٹریٹر بنائیں. اصل میں مسئلہ عوام کے کام نہیں ہے. ٹھیکوں میں حصہ حاصل کرنا, لوٹ مار کرنا, اپنے شادی ہالوں کا تحفظ کرنا, اپنی ناجائز تعمیرات کو اوپر پردہ ڈالنا اور ٹیکس وصول کر کے اپنے پارٹی کی چیزوں کو چلانا, یہ مقصود ہے. اگر کراچی کے عوام سے کسی کو ہمدردی ہوتی تو 4 سال سے آئی ٹی منسٹری ایم کیو ایم کے پاس ہے, اس میں کچھ ہو جاتا ہے اس شہر کے بچوں اور بچیوں کے لیے. یہ کام بھی الحمدللہ جماعت اسلامی کر رہی ہے, الخدمت کر رہی ہے. اگر کراچی سے کوئی دلچسپی ہوتی ہمارے بچوں سے, ہمارے نوجوانوں سے, تو یہ 35 سال کا پورا عرصہ ہے جس میں پوری طاقت کے ساتھ یہ لوگ حکمران رہے ہیں, تو یہ کچھ کراچی کو ڈیولپ کر دیتے. کوئی ایک پروجیکٹ یہ مکمل نہیں کر سکے. میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے بھی اور ساتھ ساتھ نون لیگ اور پی ٹی آئی سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ 4 پروجیکٹ کے اوپر سب نے نعرے بازی کی, سب نے افتتاح کیے, سب نے اعلانات کیے, اور بار بار ہم نے متنبہ کیا تھا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. جب عمران خان صاحب یہاں تشریف لائے تھے, سابق وزیر اعظم, انہوں نے کہا کہ ہم 65 کروڑ گیلن یومیہ کا پروجیکٹ بنا رہے ہیں, اور اس کے بعد جب وہ واپس اسلام آباد تشریف لے گئے تو اس کو انہوں نے 26 کروڑ گیلن کر دیا. لیکن اس 26 کروڑ گیلن کی جو لاگت تھی بجٹ میں, وہ پیسے اس کے حساب سے نہیں رکھے گئے. اور پھر اس کے بعد تو اب یہ نون لیگ والے آ گئے جنہوں نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ K4 بنائیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب اس پروجیکٹ کو جو 1/3 کیا گیا, اس میں بھی 105 ارب روپے کی لاگت آنی تھی. پچھلے سال صرف انہوں نے 15 ارب روپے خرچ کیے تھے, اس سال 20 ارب روپے رکھے ہیں. فروری 2024 میں اس کو مکمل ہونا ہے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک دسمبر آ گیا ہے, 5 ارب روپے بھی انہوں نے ریلیز نہیں کیے 20 میں سے, تو باقی اب 90 ارب روپے. کیا یہ اگلے 6 مہینے اور اس کے اگلے سال 18 مہینے میں کیا یہ 90 ارب روپے دے سکتے ہیں؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں. یہ چاہے نون لیگ ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے ایم کیو ایم ہو, سب حکومتوں میں شامل ہو کر کراچی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس K4 پروجیکٹ کو چلانے کے لیے جو پانی کوٹری بیراج کا جو فیڈر ہے, KB فیڈر ہے, اس سے منچھر جھیل کو آنا ہے, اس کا انفراسٹرکچر تو انہوں نے بڑھایا نہیں ہے. تو K4 بن بھی جائے گا تو کیسے پانی آگے بڑھے گا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ جو آگمنٹیشن کرنی ہوتی ہے, یعنی K4 بن جائے گا تو اس کے ساتھ جب کراچی کو پانی مل جائے گا تو اس پانی کی تقسیم کا کوئی نظام ہی نہیں بنا رہے, تو کیسے چلے گا یہ؟ اس کو بھی کئی برس چاہیے بنانے کے لیے. پانچواں سوال یہ ہے کہ اس سارے پانی کو لانے کے لیے جو ہمارا ایک ٹریٹی ہے, ایک معاہدہ ہے, جس میں کراچی کا صرف 1% پانی بڑھانا ہے دریائے سندھ کا, اس کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا. مراد علی شاہ صاحب ادارہ نور حق میں آئے تھے, ہمارے ساتھ انہوں نے معاہدہ بھی کیا اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر وفاق کی طرف سے کراچی کا کوٹا پورا ہو گیا سندھ کا, دریائے سندھ کا, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اس کام کو کریں گے. بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ سندھ حکومت لڑے گی اور یہ کراچی کا پانی حاصل کرے گی وفاق سے. اب پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں ہے, وزیر خارجہ ان کے پارٹی کے چیئرمین اور 11 وزیروں کی فوج ہے جو وفاق میں موجود ہے, صوبے میں پوری طرح حکمرانی ہے. تو اب یہ بتائیے کہ اس K4 کا کیا ہوگا, کراچی کے پانی کا کیا بنے گا جب وفاق سے کوٹا آپ اپروو نہیں کر رہے, پھر اس کے بعد KB فیڈر سے آپ منچر جھیل تک پانی نہیں لا رہے,
پھر اس کے بعد آپ K4 بنانے کے لیے پیسے نہیں لگا رہے, وہ بن جائے تو اس کے بعد آگے کا پانی کا سسٹم نہیں بنا رہے, تو صرف دھوکہ دے رہے ہیں, صرف فراڈ کر رہے ہیں, صرف جو ہے بیانات دے رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے. اور یہ ساری پارٹیوں کا کراچی کے ساتھ یہی سلوک ہے. آئیے کے الیکٹرک کی طرف آتے ہیں. کل مراد علی شاہ صاحب کسی افتتاح میں گئے تھے اور انہوں نے کہا ہم نے کے الیکٹرک کو ہمیشہ فیور دیے اور کے الیکٹرک بہت اچھا ادارہ ہے. جب مراد علی شاہ یہ کہتے ہیں یا پی ٹی آئی کے کوئی رہنما یہ بات کہتے ہیں یا نون لیگ کے رہنما یا گورنر یہ بات کہتے ہیں, تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کراچی کے عوام کے خلاف کے الیکٹرک مافیا کے یہ سب سہولت کار ہیں. گورنر ہاؤس میں محمد زبیر بیٹھے ہوں تب بھی, عمران اسماعیل بیٹھے ہوں تب بھی کے الیکٹرک کے مفاد میں سہولت کاری ہوتی رہی. کراچی کے عوام کی دشمنی میں مافیا کو سپورٹ کیا جاتا رہا. میں پوچھنا چاہتا ہوں مراد علی شاہ, کراچی کو آپ اگر سندھ کا حصہ سمجھتے ہیں, آپ کے مائنڈ سیٹ میں یہ سندھ کا حصہ ہے, صرف لوٹنے کے لیے نہیں ہے, کچھ کرنے کے لیے بھی ہے, تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ 15 سال سے برسر اقتدار ہیں, کہ الیکٹرک مافیا پوری طرح سے مسلط ہے. آپ یہ تو بتائیے اور ہمیں جواب دیجئے کہ کے الیکٹرک کا اصل مالک کون ہے اس وقت, کون سی کمپنی اس کو چلا رہی ہے, اس کمپنی کے ڈائریکٹرز کون ہیں, اس کی مینجمنٹ کیا ہے, ان کے پیچھے کون لوگ ہیں, کیمن آئیلینڈ سے اگر دوسرے آئیلینڈ میں جا کر اس کے فنڈ شیئرز ٹرانسفر ہو گئے, کون اس کو لینے والے ہیں, جن لیکویڈیٹرز نے دوسرے لوگوں کے حوالے کیا ہے ان کا کیا حال ہے, ابراج کیپٹل کا کیا رول تھا, آپ کے ساتھ ان کا کیا جو رب ضبط تھا. تو یہ بات آپ کی ذمہ داری ہے نا کہ اس شہر کا اور اس صوبے کا ایک اسٹریٹجک ادارہ ہے اور اس کی ولدیت کسی کو نہیں پتا, اس کے مالکان کا کسی کو نہیں پتا, اور اعلان فرما رہے ہیں کہ آئندہ بھی اس طرح یہ ادارہ کام کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سب پتا ہے, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, اس کا مطلب ہے ان کو سب پتا ہے. اور ہمیں نہیں معلوم کہ کس ملک دشمن کے ہاتھ میں اس کی باغ دوڑ ہے جو ہمیں کبھی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کی تھی. آپ کو یاد ہوگا جب کراچی کا کیس سن رہے تھے وہ, کہ بھائی اس کی ولدیت تو بتائیے, اس کے مالکان تو بتائیے. تو یہ سب لوگ ان مافیاز کو سپورٹ کر رہے ہیں. جو لائبلٹیز ہیں وہ گورنمنٹ کے خزانے سے ادا کی جاتی ہیں. گویا یہاں پر آ کے کاروبار کرو, لوگوں کو لوٹو, اوور بلنگ کرو, لوڈ شیڈنگ کرو, یہاں سے لوٹ کے لے جاؤ, اور جو ان کے ذمہ واجبات ہوں وہ بھی لوگوں کے ہی ٹیکسوں کے پیسوں سے ادا کرو. یہ کیا تماشا ہے, کس طرح سے اس ملک کو چلایا جا رہا ہے, اور کس طرح اس کراچی شہر کے ایسٹس کے اوپر ان ظالموں کی نظر ہے. اس لیے ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ کہاں ہے. ابھی یہ فروری مارچ میں کے الیکٹرک کے لائسنس کی مدت پوری ہو رہی ہے, جون میں. جب یہ مدت پوری ہو رہی ہے تو اس کا پروسیس شروع ہونا چاہیے نا. یہ تو تقریباً 1 سال کا پروسیس ہوتا ہے جس میں کمپنیوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے, جس میں پوچھا جاتا ہے. کوئی پروسیس شروع نہیں ہوا. اس کا مطلب ایک مرتبہ پھر یہ مافیاز جو ان تمام پارٹیوں کی اور اس کی لیڈرشپ میں موجود ہیں, یہ سب مل کر اس ادارے کو کسی ایک نئے سامنے کے نئے ہاتھ میں دے دیں گے, اور پیچھے سے سب یہ جڑے ہوئے ہوں گے, اور ان کے واجبات ہمارے جیبوں پہ ڈاکہ مار کے ادا کیے جائیں گے. اس لیے کہ ٹیکس تو کراچی کے لوگ دیتے ہیں. پورے پاکستان کی معیشت ابھی بھی کراچی کے ٹیکسوں سے بالعموم چل رہی ہوتی ہے. ریونیو بھی کراچی دیتا ہے 67%, ایکسپورٹ بھی کراچی کر رہا ہے 54%, جی ڈی پی بھی ہمارا حصہ ہے ٹوٹل جی ڈی پی میں 30 سے 35%. پورے ملک میں یہ لوگ کیا تماشا مچا رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہماری جیبوں پہ ڈاکہ مار کر ہمیں ہی ذلیل و رسوا کرنے والے لوگوں کو یہ سپورٹ کرتے ہیں, یہ پارٹیوں کے اندر موجود ہیں. ان سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے ان تمام جماعتوں کو, مراد علی شاہ کو بھی, شہباز شریف اور نواز شریف کو بھی, اور عمران خان صاحب کو بھی. ان کو بھی بتانا پڑے گا کہ کے الیکٹرک کے ساتھ, ابراج گروپ کیپٹل کے ساتھ جو معاملات چیزیں آتی رہی ہیں اس پر ان کا کیا رد عمل ہے. سب کو بتانا پڑے گا کہ کراچی کے ساتھ ان سب لوگوں نے کیا سلوک کیا ہے. اسی طرح سے ہم ایک ایک چیز کو جب دیکھتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے ساتھ یہ زیادتی بند ہونی چاہیے. مردم شماری پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اس کا میکینزم پورا قوم کے سامنے آنا چاہیے, پوری ایس او پی بتانا چاہیے کہ وہ کون سے ٹی او آر ہیں جس پر یہ مردم شماری کی جا رہی ہے. جو جہاں ہے وہاں گنا جائے گا کہ اصول پر یہ مردم شماری ہونی چاہیے. اور یہ پروسیس شروع جو کیا گیا ہے تو اس کی بھی تفصیل بتائیں کہ اگر 1,25,000 ٹیبلٹس آنے تھے تو 25,000 اب تک آئے ہیں, تو کیسے یہ مردم شماری کا عمل مکمل ہوگا, کیسے یہ سارے کام کیے جائیں گے. ابھی تک کوئی چیز بھی سامنے نہیں ہے. ہر آدمی کو یہ ایکسیس ہونا چاہیے کہ وہ چیک کر سکے کہ اس کو کاؤنٹ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا.
اور اسی طرح کلیکٹیولی ہر بلاک کے لوگوں کو یہ ایکسس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بلاک کی کاؤنٹنگ اوور آل کاؤنٹنگ میں چیک کر سکیں. اگر یہ کام نہیں کرے گی گورنمنٹ اور یہ ادارے نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے کراچی کے پر پھر شب خون ماریں گے، اور اس میں ہر ایک کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے. اور ہر ادارہ جو رسپانسبل ہوتا ہے مردم شماری کے عمل میں، وہ سب جواب دہ ہوں گے. ہم نے پچھلی مرتبہ یہ نشاندہی کی تھی کہ پاک فوج کی نگرانی میں یہ کام ہوا، تو پاک فوج کی طرف سے یہ وضاحت آئی تھی کہ ہم مردم شماری کے عمل میں شامل نہیں تھے، بلکہ ہم صرف فیسیلیٹیٹر تھے امن و امان کے لیے. لیکن جب ان گورنمنٹ سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فوج